अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सईद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी शोबे के माहिर को यहाँ मदऊ करते हैं, उस शोबे से मुतालिक जो है आप मालूमात लेते हैं, आप तक शेयर करते हैं। और इस रहनुमाई के लिए हमने आज हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर शहबाज हैदर साहब को यहाँ मदऊ किया है। आप डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरों की ट्रेनिंग करते हैं। 50 आपने डॉक्टर से अभी ट्रेन किए हैं। आपका शोबा जो है वो है मेडिसिन का शोबा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है आप। और ये मैं यहाँ से सवाल शुरू करता हूँ कि ये जो मेडिसिन का शोबा है, मेडिसिन तो हर जगह होती है, हर डिपार्टमेंट की मेडिसिन होती है। तो ये इख्तिसासी तौर पे ख़ास तौर पर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका दायरा कार क्या है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for inviting me here. Yes, it is a basic question जो कि हमें समझाने में अक्सर ज़रूरत पड़ती है। कन्वेंशनली मेडिकल फील्ड को दो में डिवाइड कर दिया गया है। एक सर्जिकल, जिसमें कि जो बड़े प्रॉब्लम है उनके, जैसे हर्निया का ऑपरेशन होगा, और सबको पता है ऑपरेशन होगा, हर्निया है तो सर्जन के पास जाना। और एक वो डिपार्टमेंट जिसमें फौरी इलाज जो है वो ऑपरेशन नहीं है, और उस पूरी फील्ड को मेडिकल फील्ड कहा जाता है। उसमें कुछ तो ठीक है मालूम होती हैं, कुछ खुफिया यानी कि छुपी हुई बीमारियां होती हैं, उन्हें डिस्कवर करना भी मेडिकल में आता है। और इसमें दिल, फेफड़े, गुर्दे, तकरीबन जो है ना तमाम, यानी जहाँ कहीं आप समझें कि फौरी सर्जरी नहीं चाहिए, वो तमाम मेडिकल फील्ड में आते हैं। वो आप जिसमें मेडिसिन होती है, फार्मेसी जो है इन्वॉल्व होती है, वो उसके आपकी फील्ड है। फार्मेसी तो ड्रग्स बनाने का नॉलेज है। हम पेशेंट को डायग्नोज करने, यानी उन पेशेंट को डायग्नोज करने जिनमें फौरी सर्जरी की समझ वाज़ह समझ नहीं है। हमारी तशखीस या हमारी इन्वेस्टिगेशन वर्कअप, ब्रेन वर्क के बाद उससे कोई सर्जरी का इशू निकलेगा अगर छोटा मोटा, तो वो हम सर्जरी के बाद भेज सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर वाज़ह सर्जरी की नहीं हो तो वो हम तमाम उनकी डायग्नोसिस करेंगे। पहले सबसे मुश्किल काम हमारी फील्ड में डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के बाद उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट है कि उसके लिए कौन सी दवाइयाँ चाहिए, उन दवाइयों को किस तरीके से देना है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स का केयर करना है। तो ये तमाम फील्ड, बड़ी फील्ड जिसमें कि दिल, मतलब हार्ट या लंग्स। जी, एक आदमी आपसे ये जानना चाहेगा प्रोफेसर साहब कि बेशुमार वो शोबे हैं आपके, और आप हर एक पर इतनी अपनी कमांड आपकी है कि आप जो इसकी मेडिसिन को जो है वो सिलेक्ट करें और तजवीज़ करें, उसके लिए मखसूस करें। इसका क्या आप? एक्चुअली कि कन्वेंशनली जब शुरू में फील्ड्स बनी सर्जिकल, अलाइड एंड मेडिकल, तो मेडिकल की तमाम हमारी फील्ड में ही आते हैं। लेकिन अब जो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे अब कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी के अंदर वो इन्वेसिव प्रोसीजर भी करेंगे, उनकी एकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जब होते गए तो वो उनके फिर अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनते गए, अलग अलग उनके एक्सपर्ट्स भी बनते गए। लेकिन हमें तमाम फील्ड्स को देखना है, यानी प्रोफेसर तमाम फील्ड्स साहब अभी जी, भी हमारी उसमें आती हैं। और उसमें जहाँ हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम स्किल के लिए फिर हम कंसर्न डिपार्ट, जैसे हम डायलिसिस, हम गुर्दे के तमाम मसले जानते हैं, लेकिन जब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम जहाँ डायलिसिस अवेलेबल है और वो किडनी स्पेशलिस्ट के पास अवेलेबल है, वहाँ हमें उन्हें भेजना होगा। प्रोफेसर साहब आप जो है जिना हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, उसको हेड भी करते हैं अपने डिपार्टमेंट को। हम ये जानना चाहेंगे कि और आपके एक पहलू है कि आप डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट को जो है तैयार करते हैं, को ट्रेन करते हैं, बड़ा अहम काम है। हमारे यहाँ ये है, एक सूरत हाल इतनी ख़राब है कि डॉक्टर्स जो है बुनियादी तौर पर जो MBBS में आते हैं तो उनको तो हिस्ट्री लिखना नहीं आती। एक मिथ के तौर पर आप ले लें, लोगों की राय ये है, देखा ये गया है, ऐसी सूरत हाल में ये रॉ मटेरियल नहीं रह जाता है जिनको आप ट्रेंड करते हैं, और ये आगे चल के भी वैसे ही रहते हैं। और ये वाली सूरत हाल जो आप देखते हैं डॉक्टर्स के दरमियान, एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? It is a very good questions. Over the decades being in this field, I feel there should be some change.
there is real need of the change. کہ ہمارے MBBS ڈاکٹرز جو ہیں وہ بدقسمتی سے پریسکرپشن نہیں لکھ سکتے. اب ہماری ڈسکشن پچھلے دنوں ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی پریسکرپشن لکھنا ان کے جو ہے نا ٹارگیٹ ہی میں شامل نہیں ہے، جو پڑھائی کے ایجنڈا ٹارگیٹس ہیں. ایسا بھی ہے کہ پڑھانے وہ والوں کے پرسکرپشن نہیں دے سکے تو پھر کیا کہ 5 سال کے بعد، اور دے ہیو دی کیلیبر، آئی نو دے ہیو دی کیلیبر. اگر صرف کورس میں، یعنی کورس میں کیلیبر بھی ہے ان کا اور آتا بھی کچھ نہیں ہے ان کو، جو اس میں کورس میں تھوڑی سی معمولی چینجز کے بعد ہم 5 سال میں بہت اچھے ڈاکٹرز، ورکنگ فزیشین پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک کی پوزیشن کے اوپر چینجز کی ضرورت ہوگی. آئی ہیو دی آئیڈیا آف آل دیٹ ورک اپ. میں یہ پوچھنا ضرور چاہیے کہ دیکھیں گے آپ نے بتا دیا ہوگی چاہیے، ہو کیا رہا ہے یہ بتائیے. وہ انشاءاللہ تو لگے ہوئے، کوئی ماشاءاللہ کی بات بھی کر لیجئے. اب ظاہر ہے یہ پالیسی میکرز ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات. اب ابھی ہماری کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے ان سے کبھی بات ہوتی ہے غیر رسمی، تو وہ کہتے ہیں انہیں بھی احساس ہے کہ کوالٹی ہمارے پاس صحیح نہیں آ رہی. جب وہ کہتے ہیں جی PMDC اس کوالٹی کو آپ ریگولیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں PMDC زیادہ بڑے لیول کا اسٹرکچر ہے. اب وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی، ان کے برین میں یہ باتیں آنا نہیں آنا، ان کی اپنی برین کی رو کس طرف ہے، ہم اسے تو اتنی آسانی سے اپروچ نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن CPSV جو ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، وہ اپنی ٹرینیز کو ایک سرٹن پیرامیٹر سے گزار کر، جیسے ہم پری کلینکل کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹریننگ کا نصاب وہیں تیار ہوتا ہے. ہاں وہ پری کلینکل کے ساتھ. اب ہمارے کوالٹی کنٹرول اس بات کا بھی نہیں ہے کہ انہیں کلینکل میتھڈس، کلینکل سکلز آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ کوالٹی کنٹرول پری کلینکل کی تو ان کے ٹیسٹ سے ہو جاتی ہے. ایک پری کلینکل کا ٹیسٹ ایسے ہی جاری رکھا جائے، ایک کلینکل ٹیسٹ بھی پہلے لے لیا جائے تاکہ وہ بھی اسٹینڈرڈائزیشن آل اوور دی پاکستان ہو جائے، اور ایک کلینکل سکل کا ٹیسٹ لے لیا جائے تاکہ وہ ان کے کلینکل سکل بھی اسٹینڈرڈائز ہو جائیں. اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں کوئی چیز اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، ہر اپنے کالج کا سب غیر معیاری ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. ہمارا میڈیکل کا شعبہ چل رہا ہے، اور یہ جو کیاس ہے، جو انتشار ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب؟ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ قوم کا ہے اور پالیسی سازوں کا ہے. لیکن چونکہ آپ دستیاب ہیں ہمیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ہم نے آپ کے تھرو یہ بات اور کئیوں تک پہنچا دی. وہ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، بات کو آگے بھی لے سکتے ہیں. جی. اور اب یہ جو میں نے بتایا، یہ کوئی انہونی نہیں بتائی کہ آپ پری کلینکل بھی لیں، کلینکل بھی لیں اور کلینکل سکل بھی لیں. امریکنز لائن یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے نیڈ آف دیز لائنس نا. وہ کنسلٹنٹ بنانے سے پہلے وہ ان تینوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے ٹریننگ شروع کراتے ہیں کنسلٹنٹ والی. تو جب ہمیں بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک میڈیکل کالج کسی پیریفری میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک اچھی توجہ کے ساتھ ہے، ایک بری توجہ کے ساتھ ہے، سب جگہ سے ڈاکٹر نکل رہے ہیں اور ہر جگہ کی ویرائٹی ہے، یعنی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. اچھے بہت اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی نکل رہے ہیں، لیکن اسٹینڈرڈ مینس کہ اسٹینڈرڈ ایک ہر چیز ایک رینج میں ہو نا، بہت نیچے کوئی نہ ہو، سطح ہوتی ہے، اوپر بے شک جو مرضی ہو، لیکن سب ایک منیمم رینج کے بیچ میں ہو. یہ ہمیں مارک ہونا چاہیے کم سے کم، یہ ایک رینج میں ہونا چاہیے، رینج سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ایک آپ سے ہمدردی کے ساتھ سوال ہے کہ یہ جو اسٹف آپ کو ملا ہوا ہے، یہ لوگ جو ہے دستیاب ہیں، کنسلٹنسی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں، 85 آپ نے ٹرین کر لیے، ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے. اب ایسے اسٹف کے ساتھ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا سپورٹ ملنی چاہیے، اور کہاں کہاں یہ بہتر تربیت کا نظام جو ہے اسٹیبلش کر کے نتیجہ خیز بنانا چاہیے؟ اب ذاتی طور پہ اپنے وارڈ کی حدود تک، اپنے میڈیکل یونٹ کی حدود تک میں وہ ریزیڈنٹس لیتا ہوں جن کو ٹیسٹ سے گزارتا ہوں، جو کہ کم از کم پریسکرپشن لکھنی آتی ہے، انویسٹیگیشن لکھنی آتی ہے، اس کے بغیر میں انہیں انٹر نہیں ہونے دیتا. لیکن اس سے جو نمبر ہے وہ وہی ہوگا نا جو میرے پاس آتا ہے. باقی تمام کیا کہتے ہیں ہاسپٹلز میں تو اتنی کیئر نہیں کی جاتی. اس میں تو آتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ غلطیاں کرتے کرتے سیکھ جائیں گے، لیکن آئے آن دی فرسٹ ڈے میرے جان سے تعلق کے شعبے میں غلطیوں کا اتنا امکان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سیکھ جائیں گے، ہماری لاشوں پہ سیکھیں گے. I feel that thing and my trainees on the first day are 8 months 8 مہینے بہتر ہوتے ہیں دوسرے کسی بھی جگہ پہ day 1 کے ٹریننگ سے.
آپ بھی جی وہ میرے پاس کچھ پہلے بھی آتے ہیں نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کرنا چاہتے کے ماحول میں انہیں وہ مٹیریل دے دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ مٹیریل جو ہے یہ ریپروڈیوس کرنا ہے، جب آپ سلیکٹ کر پھر لیتے میں ہیں سلیکٹ ٹیسٹ کے کروں گا ذریعے آپ ورنہ میں سلیکٹ کر نہیں لیتے کروں ہیں، گا. جی جی. تو آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ آپ ان کو کس طرح پڑھاتے ہیں، جو کمی ہوتی ہے اس کو کیسے کوپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی پڑتی ہے. آپ بتائیں تاکہ لوگ جانیں کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور معیار کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے مسائل اتنے سنگین ہیں اور اس کو ایڈریس آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب اس میں تو ایک وہی کلینکل اسکل، کلینکل میتھڈ اسکل اس کی بہت ضروری ہے. ایک جو کیلکولیشن ہمیں روز چاہیے ہوتی ہیں کہ جی یہ چیز سوڈیم کم ہو گیا ہے تو کتنا سوڈیم دینا ہے، وہ اپنی طرف سے کب بک کھولیں گے کب نہیں کھولیں گے، بٹ میری طرف سے کمپلشن ہوگی کہ یہ میں نے آپ کو جو فارمولے سکھا دیے ہیں یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے اور یہ پہلے ڈے 1 سے آپ نے اپلائی کرنے ہیں. ان کے لیے انویسٹیگیشن کون کون سی چاہیے ہوں گی وہ بجائے سیکھیں گے کب سیکھیں گے، آئی ڈونٹ بادر، میں انہیں ڈے 1 سے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن مجھے فوراً چاہیے، اس میں مجھے غلطی نہیں چاہیے. اچھا دیکھیے فارمیسسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ فارمولے تیار کرتے ہیں، ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری دوائی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، سیلینٹ فیچر ہیں اور اس کو آپ دیکھیں. تو اس فرق کو جب وہ جو کہتے ہیں دوائی تیار کرنے والے جو کہتے ہیں اور آپ وہ دیکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹر جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کتنی کتابیں، وہ تو بیچارہ وہ آتا ہے ریپ آتا ہے، میڈیکل ریپ آتا ہے، اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہے اور ڈاکٹر کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ درد ہوگا تو یہ دوائی دے دوں گا، یہ دوائی دے دوں گا. اس کو کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں صورتحال؟ جو میڈیکل ریپ آتے ہیں وہ صرف جو جنرک نیم ہم نے بکس میں پڑھے ہوتے ہیں ان بکس کی کس نام سے اویلیبل ہیں صرف وہ بتاتے ہیں. باقی تمام نالج ہمارا بک بیسڈ ہوتا ہے، ہمارے جرنلز بیسڈ ہوتا ہے کہ وہ جرنل میں کوئی نئی میڈیسن آ گئی ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، 5-10 سال پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ چیز آ چکی ہے، ابھی تک وہ پاکستان میں نہیں ابھی آئی. شیلف نہیں ہوئی ہے، جی جی، وہ جب آئی نہیں ہے، ہاں وہ لیکن جب وہ پاکستان میں آتی ہے تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے ٹریننگ ہے، اب جی جیسے ابھی ہمارا جو ہے وہ کرونا کی ہے، ابھی لیبورٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بڑا گرے ایریا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جی اس جی پہ بھی ہم بالکل سوال کر سکتے ہیں. بالکل. جی اسی ہمیں سوال کو ہم لیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہباز حیدر صاحب پروفیسر آف میڈیسن. ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ.